खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में पास्टर अशरफ जेडीन का आप सबको जो इस वक्त न्यू होप वाईटी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बहुत बहुत सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सलामती में हैं और हमेशा हमारी टीम आपके लिए सलामती की दुआ करती है कि खुदावंद हमेशा अपनी अमन व अमान में रखे। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की भी सलामती की दुआएं चर्चेस में हो रही हैं और तमाम मसीही सलामती की दुआएं कर रहे हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो आइए आज चंद लम्हों के लिए खुदा का ज़िंदगी बख्श जो पाक कलाम है वो सुने कि बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामा में से हम थोड़ी देर के लिए आज की खूबसूरत बात को सुनेंगे और यकीनन आपको पसंद आएगा। तो आइए हम खुदावंद के हुजूर से उसके कलाम की तिलावत करें। मैं आज आपके सामने मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं 2 आयतों को तिलावत करूँगा। जो लिखा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ ना करेगा। खुदा का शुक्र खुदा के कलाम की तिलावत के लिए, आमीन। मेरे सीसो, मसीहियत के अंदर जो सबसे बड़ा दर्स है ना, वो मोहब्बत का है कि इंसान जो खुदा ताला की मखलूक़ात में से अफजल मखलूक है और खुदा के हाथ की कारागरी है, और सबसे ज़्यादा कायनात के अंदर खुदा ताला इंसान से प्यार करता है और आप सबको बहुत प्यार करता है। देखें, खुदा आपको वक्त पर खुराक, कपड़ा, सेहत और सब अच्छी चीज़ें मुहैया करता है। ये उसका प्यार है। तो बाइबल मुक़द्दस में से हमने आज एक ख़ास बात पढ़ी है मुआफ़ करने के तल्लुक़ से। चूँकि मसीहियत का नाम मोहब्बत है और मोहब्बत के अंदर जो पहली बात है वो एक दूसरे को मुआफ़ करना है, और एक दूसरे को जब मुआफ़ करेंगे तो हमारा आसमानी बाप जो खुदा है वो भी खुश होगा, और जब कभी हम गुनाह करेंगे, खुदा के गुनाह करेंगे, तो खुदा हमें मुआफ़ कर सकता है। इससे पहले दुआ रब्बानी का ज़िक्र आता है और उसमें भी यही बात लिखी है, और दुआ रब्बानी के बाद भी खुदा यीशु मसीह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हम इंसान इस ज़मीन पर जो ज़िंदगी बसर करते हैं, बहुत सारे खुदा के अहकाम हैं, हुक्म हैं बाइबल के अंदर, शरीयत के अंदर, जिनको हमने अमल में लाना है। उनमें से आज एक बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि मुझे दूसरों के गलती, कसूर, गुनाह मुआफ़ करने हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी इंसान होने के नाते ख़ता का पुतला हूँ। मैं भी दूसरों के गुनाह के अंदर शरीक हो सकता हूँ। मैं भी किसी के लिए गुनाह, किसी का कसूर, किसी के साथ ज़्यादती, किसी के साथ झूठ बोलकर नुकसान दे सकता हूँ। मैं भी बहुत सारी बातों में जो बुराई की हैं मैं मुब्तला हो सकता हूँ, और जब उसकी सज़ा का वक्त आएगा तो फिर सज़ा मिल सकती है। बुराई का बदला बुराई होता है। अगर इंसान झगड़ा करेगा तो थाने कचहरी तो होंगे,
اگر انسان قتل و غارت کرے گا تو تھانے کچہری تو ضرور ہوں گے، اور پھر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بائبل خدا کی تعلیم سے بری ہے، اور یسوع مسیح نے بڑی وضاحت کے ساتھ خود نمونہ دے کر انسان کو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ مسیحیت میں ہے ہی معافی، مسیحیت میں بدلہ نہیں ہے، مسیحیت میں مارنے مرانے کا جہاد نہیں ہے۔ خدا تو رحم سے بھرا ہوا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو، نسل انسانی کو رحم اور ترس سے بھر دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، انسانیت کا پیار کریں، اخلاقیات کا پیار کریں، بڑوں کو آنر عزت دیں، چھوٹوں سے پیار سے بات کریں، ہر ایک کو عزت دیں۔ اور اگر کہیں پر میں نے کسی کا قصور کیا ہے تو مجھے معافی مانگنی ہے۔ اگر کسی نے کسی کا قصور کیا ہے تو ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے، ہمیں معاف کرنا ہے۔ بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تم ناراض ہو آپس میں، اس سے پہلے کہ دن ختم ہو، سورج غروب ہو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہاری صلح ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک فریق آپ کو تھانے لے جائے، مقدمے میں لے جائے، اور پھر مشکلات زیادہ ہو سکے۔ اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صلح کرنی ہے۔ چاہے میں مجرم ہوں، چاہے میں مدعی ہوں، بائبل یہی کہتی ہے معاف کرو، معاف کرو۔ اگر میں آج کسی کا قصور معاف کروں گا تو کل کو کوئی میرا قصور مجھے معاف کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے خدا کی طرف سے، اگر ہم خدا کو ناراض کریں گے، اس کے حکموں کو توڑیں گے، زمین پر جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم وہ کام کریں گے، اگر میں کسی انسان کے ساتھ معافی کا جذبہ نہیں رکھتا تو خدا بھی میرے تعلق سے مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے صاف صاف پڑھا ہے، اگر آدمیوں کے قصور ہم معاف نہیں کریں گے تو خدا بھی ہمارے قصور ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اور جہاں معافی نہیں ہے وہاں جھگڑا ہے، جہاں پر جھگڑا ہے وہاں پر مقدمے ہیں، جہاں پر مقدمے ہیں وہاں پر انسان کنگال ہو جاتا ہے، دشمنی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اریٹیشن ہوتی ہے، نہ گھر میں سکون، نہ گھر سے باہر سکون۔ تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں، برداشت کریں، تو یقیناً ہم خدا کے کلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ہمیں انسانوں کے لیے اپنے دل میں انسانیت کا جذبہ اور محبت کو رکھنا ہے۔ ہمیں کسی کے لیے بھلائی کرنی ہے، برائی نہیں کرنی۔ اگر میں آج کسی کے لیے برائی کروں گا تو میرے لیے بہت زیادہ برائی کے گڑھے جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اس لیے آج ہم اس چھوٹی سی آیت کو یہاں پر کلوز کرتے ہوئے، خدا کے کلام کی عزت آنر کرتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ آج کلام یہ کہتا ہے، بائبل یہ کہتی ہے، مسیح کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے غلطی قصور معاف کرنا ہے۔ یعقوب کے خط کے اندر اس کے 5ویں باب کی 14ویں 15ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم شفا پانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ شفا کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ ہم کسی کے لیے اپنے دل میں غصہ یا لمبی کڑواہٹ یا پھر ہم اس طرح سے ناراضگی نہیں رکھ سکتے۔ بعض اوقات صلح سلامتی بڑے کرواتے ہیں، تھانے کچہریوں میں بھی صلح سلامتی آخر ہوتی ہے، اور جھوٹی موٹی ہم گلے لگاتے ہیں، اور وقت آنے پر ہم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی معافی ہمیں نہیں کرنی ہے جس سے ہمارا اندر صاف نہ ہو۔ ہمیں دل سے معاف کرنا ہے۔ اگر میں دل سے معاف کروں گا تو دوسرا بھی مجھے دل سے معاف کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کی آنر عزت کریں گے، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے سوچیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ برائی سے دور رہنا ہے، دشمنی کو ختم کرنا ہے، اور آج صلح سلامتی کے بند میں آ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کریں، محبت کا پیغام بھیجیں، برداشت کریں، تاکہ
یونٹی اور صلح سلامتی قائم رہے. جہاں پر صلح ہے وہاں پر برکت ہے. یہ مسیح یسوع کا پیغام ہے جو اس نے اس ادنے سے خادم کے وسیلہ سے میرے لیے اور آپ سب کے لیے پہنچایا، تاکہ ہم بھائی چارے میں رہیں، نقصان سے بچیں اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی مصیبت میں کھڑے ہوں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیے نیو ہوپ YT یوٹیوب چینل. تھینک یو.